نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے سبق 22ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آداب المعاشرت کا سبق چل رہا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 87 سے صفحہ نمبر 89 تک سبق پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مرقومہ ایک طالب علم، ادب نمبر 82۔ ایک شخص آئے، دریافت فرمایا کیسے تشریف لائے، کچھ فرمانا ہے؟ جواب میں کہا جی نہیں، ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا۔ جب جانے لگے، مغرب کے بعد فرض و سنت کے درمیان میں تعویذ کی فرمائش کی۔ فرمایا ہر کام کے واسطے ایک موقع اور محل ہوتا ہے، یہ وقت تعویذ کا نہیں۔ جب آپ تشریف لائے تھے تو میں نے استفسار کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ویسے ہی ملاقات کے واسطے آیا ہوں۔ اب اس وقت یہ فرمائش کیسی؟ اسی وقت پوچھنے کے ساتھ ہی آپ کو فرمائش کرنا چاہیے تھا۔ لوگ اس کو ادب سمجھتے ہیں، میرے نزدیک یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ دوسرا شخص ہمارا نوکر ہے کہ جس وقت چاہیں فرمائش کریں، اس کی تعمیل ہونا چاہیے۔ اب آپ ہی ذرا غور سے کام لیجئے کہ مجھ کو اس وقت کتنے کام ہیں۔ ایک تو سنتیں و نوافل پڑھنا، پھر بعض ذاکرین و شاغرین کو کچھ کہنا ہے، ان کو سننا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ افسوس ہے کہ فی زمانہ دنیا سے بالکل ادب و تہذیب مرتفع ہو گیا ہے۔ اب تعویذ کے لیے پھر تشریف لائیے، یاد رکھیے جہاں جائے اول مقصود کا ذکر کر دینا چاہیے، بالخصوص پوچھنے پر۔ میں تو ہر شخص سے آتے ساتھ ہی دریافت کر لیتا ہوں تاکہ جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، اور اس کا حرج نہ ہو اور نہ میرا حرج ہو۔ اور میں خود اس وجہ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اکثر اہل حوائج آتے ہیں اور بعض اشخاص بوجہ شرم و حیا خود نہیں کہہ سکتے، یا مجمع کی وجہ سے پوشیدہ بات کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ پوچھنے سے وہ بتلا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ خلوت میں کہنے کی بات ہے۔ میں جب موقع پاتا ہوں علیحدگی میں ان کو بلا کر سن لیتا ہوں، اور جب آدمی منہ ہی سے نہ بولے تو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ مجھے علم غیب تو نہیں ہے۔ ادب نمبر 83۔ بعد مغرب ایک ذاکر شاغل کو، جس کی استدعا پر اس کو یہ وقت دیا گیا تھا، کچھ تلقین کے واسطے پکارا۔ کیونکہ ذرا دور تھے، ان صاحب نے زبان سے ہاں تک نہیں کیا بلکہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہوئے، جس کی اطلاع نہ ہوئی۔ اس لیے دوبارہ اس خیال سے پکارا کہ شاید سنا نہ ہو۔ اتنے میں وہ خود آ گئے۔ استفسار فرمایا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، یا جواب کے لائق مجھ کو نہیں سمجھا؟ جواب دینے سے داعی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مدعو نے سن لیا، اور جواب نہ دینے میں کلفت ہوتی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ پکارے، تیسری دفعہ آواز دے، تو دوسرے کو یہ تکلیف محض آپ کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے ہوئی کہ آپ سے زبان نہیں ہلائی گئی۔ اگر آپ ہاں کہہ دیتے تو کیا مشکل تھا؟ آج کل علوم کی تعلیم ہر جگہ ہے، لیکن اخلاق کی تعلیم مثل عنقا ہے۔ اب طبیعت پر پریشان ہو گئی، پھر دوسرا وقت آپ کو دیا جائے گا، اس میں اس امر کا لحاظ رکھنا۔ ادب نمبر 84۔ ایک ذاکر نے اثناء تعلیم میں کہ ابھی تقریر ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا یہ کیا حرکت ہے کہ ایک گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی، دوسری بات اس میں داخل کر دی۔ آپ کی دخل دہی کے یہ معنی ہے کہ مقصود خواب بیان کرنا تھا اور تعلیم و تلقین آپ کے نزدیک فضول ہے۔ گویا میرا اتنی دیر تقریر کرنا ضائع گیا، آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ اٹھو، اب دوسرے وقت بتلا دیا جائے گا، اس وقت تم نے تعلیم کی بے قدری کی ہے۔ تمام ہوا مضمون لکھا ہوا ان طالب علم صاحب کا۔ ادب نمبر 85۔ جب کوئی تم سے بات کرے، بے توجہی سے نہ سنو کہ متکلم کا دل اس سے افسردہ ہوتا ہے، خصوصاً جو تمہاری ہی مصلحت کے لیے کوئی بات کہے یا تمہارے سوال کا جواب دیتا ہو، اور اس میں بھی خصوص جس کے ساتھ تم کو نیاز مندی کا بھی تعلق ہو، وہاں بے التفاتی کرنا اور کبھی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔
جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔